فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے۔ قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان ٹرانسمیشن چشتی میڈیا پر فیض مرکزی دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف کے پلیٹ فارم سے۔ تو آج جو ہمارے ساتھ مہمان عظیم ہستی شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی صاحب المعروف چند پیر سرکار مفتی و محتمم دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف، آپ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے اور آپ کی شفقت کو بھی سلامت رکھے۔ اور ساتھ ہی ہمارے مہمان شناخواں حافظ محمد حسن رضا نقشبندی صاحب ماشاءاللہ وہ ہمیں نعت سنائیں گے۔ تو ماشاءاللہ حضور قبلہ چند پیر صاحب کی بہت کرم نوازی ہے کہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ ماشاءاللہ ٹائم عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ تو ان کی شفقت ہے کیونکہ آج اعتکاف کے حوالے سے کافی سوالات ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں حافظ محمد حسن رضا نقشبندی صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے۔ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے۔ سکوں پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ مدینے جانے والوں جاؤ
بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت رسول مقبول ہمیں سنائی. بہت مزہ آیا. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں ذوق میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ آپ نے کلام بھی ایسا پڑھا ہے تو الحمدللہ تعالی حضور قبلہ چاند پیر صاحب آپ انشاءاللہ عید الفطر کے فوراً بعد انشاءاللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. تو جو اب آپ جانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے کلام پڑھا اور مدینے کی یاد تازہ کر دی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے حضور قبلہ چاند پیر صاحب کی طرف اور آپ سے عرض کرتے ہیں کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ اعتکاف کے حوالے سے ہے. تو سب سے پہلے ہم عرض کرتے ہیں کہ اعتکاف کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اما بعد. سبحان اللہ. رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہمارے پاس جلوگر ہونے والا ہے اور رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا ہے. اور رمضان المبارک میں روزہ کی برکات کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کی برکات اہل اسلام حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ خوش قسمت لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. اعتکاف کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اعتکاف سنت ہے اور اگر بندہ منت مان لے تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے. اعتکاف یکسوئی کے ساتھ رجوع الی اللہ اور نیکیاں کمانے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے. اور اعتکاف کے لیے جو پردے لگائے جاتے ہیں یہ صرف اس لیے کہ یکسوئی کے ساتھ آدمی ذکر و فکر، تلاوت قرآن پاک اور ورد وظائف، ذکر اذکار کر سکے اور درود و سلام اپنے سینے کو مدینہ بنا کر یکسوئی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر سکے. سبحان اللہ. ورنہ یہ پردہ لگانا ضروری نہیں ہے لیکن لگائے اس لیے جاتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ تاکہ کوئی بھی معتکف کو ڈسٹرب نہ کرے. اور معتکف اعتکاف کی جب نیت کر لیتا ہے تو پھر اعتکاف کی پابندیاں اس پر لازم ہوتی ہیں. اور عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں. عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف جائز نہیں ہے. گھر میں جو جگہ نماز کے لیے یا عبادت کے لیے مختص کی گئی ہے وہاں پر پردہ لگا کر عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں. اور اعتکاف کے دوران بغیر ضرورت شرعی کے اور بغیر ضرورت بدنی کے مسجد سے باہر جانا یا اعتکاف والی جگہ سے عورتوں کے لیے جانا، باہر جانا جائز نہیں ہے. ضرورت بدنیہ کیا ہے؟ اگر غسل ضروری ہو گیا ہے تو پھر غسل کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں. اور جو عورتیں ہیں وہ بھی اسی طرح، یہ ضرورت بدنیہ ہے. اور ضرورت شرعیہ جو ہے وہ ہے طہارت کرنا. طہارت کے لیے مسجد سے باہر، چونکہ صاف ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر تو واش روم نہیں ہوتے، مسجد کی حدود سے باہر جہاں پر جوتے اتارے جاتے ہیں مسجد میں، اس سے فاصلے پر یہ واش روم وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس لیے
حاجت بدنیہ کے لیے یا حاجت شرعیہ کے لیے اعتکاف سے باہر جا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ایک قدم بھی مسجد کی حد سے باہر رکھے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پچھلے کئی سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ چہل قدمی کے لیے بھی مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ نہ حاجت بدنیہ ہے نہ حاجت شرعیہ ہے۔ اور معتکف اپنے اعتکاف میں قرآن پاک کی تلاوت، نفلی عبادت، ذکر اذکار، توبہ استغفار، درود شریف کی کثرت، ایسے اعمال کے ساتھ اپنے اعتکاف کے ایام گزارے گا۔ اور اس دوران ملاقات کرنے پر بھی پابندی نہیں ہے۔ جس آدمی سے ملنا ضروری ہو اعتکاف والا مسجد میں اس سے ملاقات کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے میل جول سے معتکف علیحدہ رہے۔ جس کے ساتھ ملاقات ضروری ہو، ضروری ملاقات اعتکاف کے دوران کر سکتا ہے۔ اور اگر گھر سے کھانا لا کر دینے والا کوئی نہیں تو معتکف کھانا لینے کے لیے گھر میں جا سکتا ہے اتنے وقت میں کہ جائے، پردے کے ساتھ جائے اور کھانا لے کر فوری واپس آ جائے اور اعتکاف میں بیٹھ کے کھانا کھائے۔ اگر کوئی اور کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو کھانا چونکہ حاجت بدنیہ ہے تو اس کے لیے معتکف جا سکتا ہے گھر میں، لیکن وہاں جا کے بیٹھ نہیں سکتا کہ انتظار کرے کہ کھانا پکے گا تو لے کر جائیں گے۔ اتنے وقت میں کہ جائے کہ کھانا تیار ہو، پردہ کر کے جائے، کھانا تیار ہو، کسی سے بات نہ کرے، کھانا لے کر مسجد میں آ جائے۔ تو اس کے علاوہ مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ اور اعتکاف والے مسجد میں اعتکاف کے دوران وہ موبائل کا استعمال جو ہے، موبائل کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ موبائل کا استعمال کیونکہ یکسوئی میں، رجوع اللہ میں، عبادت میں موبائل کا استعمال یہ رکاوٹ بنے گا۔ جس مقصد کے لیے اعتکاف کر رہا ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کال کرنا ضروری ہو جس کے بغیر گزارا نہیں تو وہ ویڈیو کال نہیں، آڈیو کال کے ذریعے کوئی ضروری پیغام اگر کسی کو دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ موبائل کا استعمال دوران اعتکاف جائز نہیں ہے۔ ضروری پیغام اگر کسی کو دینا چاہتا ہے تو صرف اس کی اجازت ہے، غیر ضروری طور پر موبائل کا استعمال صحیح نہیں۔ تو پھر تصویر والا جو ہے ویڈیو کال وہ تو بہت ہی زیادہ کبھی ہے جی۔ اعتکاف کے دوران اعتکاف کے تقاضوں کے وہ خلاف ہے، لہٰذا آڈیو کال پر وہ ضروری پیغام دے کے کال بند کر دے تو غیر ضروری گفتگو بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اعتکاف والے اعتکاف کے دوران موبائل لے کر نہ آئیں تو بہتر ہے۔ باقی اور کچھ سوالات بھی چشتی میڈیا کے ذریعے پہنچے ہیں تو ان کا بھی ہم جواب دیتے ہیں۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ جو اعتکاف پر بیٹھتے ہیں اور ٹوٹیوں والی جگہ پر بیٹھ کے، گاؤں میں یا جوتے والی جگہ پہ بیٹھ کے وہ سگریٹ یا حقہ وغیرہ پیتے ہیں، جس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یا مسجد کی چھت پہ چلے جاتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران مسجد کی چھت پہ جا کے سگریٹ پینا یا ٹوٹیوں والی جگہ پر وضو خانے میں بیٹھ کے سگریٹ پینا یا مسجد کی ڈیوڑی میں کھڑے ہو کے جا کے سگریٹ پینا، اس سے اعتکاف ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ٹوٹے نہیں تو مکروہ ہو جاتا ہے، اعتکاف کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اب کچھ مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں وضو خانہ ایسا جگہ پر ہے کہ جہاں جوتے اتارتے ہیں وہ جگہ اعتکاف والی جگہ سے خارج ہے،
مسجد کے سین کی جو حد ہے وہاں تک اعتکاف کی جگہ ہے. ساری مسجد صحن ہو یا اندر ہو اعتکاف ایک جیسا ہے. مسجد کے صحن میں معتکف بیٹھ سکتا ہے, ورد وظائف کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو جہاں پر جوتے اتارتے ہیں وہ جگہ اعتکاف والی جگہ سے خارج ہے. اس لیے ٹوٹیاں وضو خانہ اگر ہے, جوتے اتارنے کی جگہ کا وقفہ ہے درمیان میں تو آگے وضو خانہ ہے, تو پھر وہاں پر معتکف کا جا کر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے سوائے وضو کے. اور وضو خانہ اگر ایسا ہے کہ مسجد کے صحن کے ساتھ متصل ہے, وہاں پر جوتے اتارنے کی جگہ حائل نہیں ہوتی درمیان میں, تو وہاں پر اگر معتکف چلا جائے گا تو اس کا جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اگر چلا جائے گا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, کہ کیوں وہ بھی مسجد کا اندر شمار ہوتا ہے, تو وضو خانے میں پھر جوتے لے کر نہیں جا سکتے. تو اس لیے وضو خانے میں چلا جائے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. یعنی کہ نشہ وغیرہ یا سگریٹ یا حقہ وہ 10 دن بند ہے. بالکل. حقہ, سگریٹ یہ تو ویسے بھی مسجد میں اس کا استعمال تو جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبودار چیزیں کھا کے مسجد میں نہ آؤ. تو بدبودار چیزوں میں سگریٹ نوشی, تمباکو نوشی, یا یہ جو کیا ہوتی ہے وہ پٹھان جس کو نسوار استعمال کرتے ہیں, تو ان چیزوں کا استعمال اعتکاف کے منافی ہے. لہذا بدبودار چیزیں سرکار نے فرمایا لہسن, کچا لہسن کھا کے مسجد میں نہ آؤ, کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ, کچی یہ جو مولی ہے وہ کھا کے مسجد میں نہ آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدبودار ہیں. بدبودار چیز سے مسجد میں جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں ان کو اذیت پہنچتی ہے. تو اگر معتکف اعتکاف بھی کرے, عبادت کے لیے بیٹھا ہوا ہو اور فرشتوں کے لیے اذیت کا باعث ہو, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے حقہ, سگریٹ, تمباکو نوشی, نسوار مسجد میں اعتکاف میں یہ 2 متضاد چیزیں ہیں, اس لیے یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے کہ وہ میرا نام جاوید علی ہے, فاروق آباد سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا پیر صاحب سے سوال ہے کہ میں کیا رمضان المبارک میں صرف طاق راتوں کا اعتکاف کر سکتا ہوں, کیونکہ میری نئی شادی ہوئی ہے, اس لیے میری بیوی گھر میں اکیلی رہ جائے گی. اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اس صورت میں تو صرف طاق راتوں کا اعتکاف جائز نہیں ہے. البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا. جب بھی مسجد میں آئے تو وہ یہ نیت کر لے کہ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فیہ, میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, جب تک بھی مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو یہ ایک نفلی اعتکاف کا کچھ ثواب مل جائے گا اس کو, کہ جتنی دیر بھی مسجد میں ٹھہرے گا عبادت میں ہی لکھا جائے گا. جس طرح معتکف کا خاموش ہو کے اعتکاف میں بیٹھے رہنا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے, اور معتکف کا اعتکاف میں سونا بھی جب وہ پڑھائی نہیں کر رہا ہوتا تو وہ بھی عبادت میں ہی لکھا جاتا ہے. تو اس طرح مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کر لے کہ جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, تو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. باقی یہ اعتکاف نہیں ہے کہ طاق راتوں میں بیٹھ جائے تو دوسری راتوں میں اٹھ جائے, اس قسم کا اعتکاف جو ہے وہ مشروع نہیں ہے. جی ان کا نام ہے حسن علی. اعتکاف کون سی مسجد میں جائز اور کون سی مسجد میں ناجائز ہے؟ ضلع شیخ پورہ سے تقریباً کا تعلق ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں جاوید صاحب کا جو سوال ہے یہ بھی بڑا اہم اور ضروری سوال ہے. حسن صاحب, تو یہ سوال بھی ان کا معقول ہے. جس مسجد میں نماز 5 جگانہ بانگ, اذان, صلاۃ جماعت ہوتی ہے اس مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں. جس کی شکل و صورت مسجد والی ہے لیکن وہاں پر اذان اور 5 گانا نماز نہیں ہوتی, وہاں پر اعتکاف نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. بشارت علی نام ہے ان کا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر والدین بوڑھے ہیں وہ اپنے بچے کو اعتکاف کرنے سے روکتے ہیں تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ڈاکٹر نے ٹائم جی ضرور یہ ایک سوال ہے. جی اگر والدین بوڑھے ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے تو بیٹے پر یہ فرض ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے, ان کی ضروریات کا خیال رکھے.
لہٰذا والدین کی خدمت اس پر فرض ہے، اعتکاف سنت ہے۔ جب فرض اور سنت کا آپس میں تعارض ہو تو فرض کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر وہ ماں باپ اس لیے اعتکاف سے منع کرتے ہیں کہ ہماری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، ہماری ضروریات ہمارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر تو ان کا منع کرنا یہ جائز ہے۔ تو ایسی صورت میں اعتکاف پر اصرار کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ والدین کی خدمت فرض ہے تو فرض کو ترجیح دیں۔ جی میرا نام الطاف ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارک سنی ہے کہ اعتکاف صرف 3 مسجدوں میں جائز ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ کیا یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے یا نہیں؟ ایسی حدیث ہماری نظروں سے نہیں گزری کہ صرف 3 مسجدوں میں اعتکاف جائز ہے۔ جو پوری دنیا کے لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ ان تینوں مسجدوں میں پہنچ سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو یہ بہت مشکل ہوگا۔ تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو طاقت بشریہ میں نہ ہو، شریعت کا ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہر مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں جس میں اذان، پنجگانہ نماز باجماعت ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ تقریباً سوال کا جواب ہو چکا ہے۔ کیا ہر مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ ہاں جی، اس کا جواب ہو گیا ہے۔ جی یہ ہو گیا۔ ایک سوال ہے کہ ان کا تعلق ہے ادھر سانگلہ ہل سے، گلزار نام ہے ان کا۔ سارے رمضان المبارک کے اعتکاف کی نیت کرنا کیسا ہے؟ پورے رمضان المبارک کا اعتکاف بھی جائز ہے، مستحب ہے، وہ نفلی حیثیت ہوگی اس کی، لہذا یہ مستحب ہے۔ سنت اعتکاف آخری 10 دنوں کا ہے۔ اگر کوئی پورے مہینے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو پورے مہینے کا اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور یہ اس کے لیے نفلی عبادت شمار ہوگا اور یہ مستحب ہوگا۔ جی یہ اب میڈیا سے سوال آیا ہے، میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں لیکن ان ایام میں میرا ڈاکٹر کے ساتھ ایک اہم وعدہ بھی ہے، تو کیا دوران اعتکاف میں ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہوں یا کہ مجھ پر اعتکاف واجب نہیں ہے؟ ان کا نام ذیشان علی ہے۔ یہ اعتکاف ذیشان صاحب، اعتکاف تو کسی صورت میں بھی واجب نہیں ہے۔ اعتکاف واجب نہیں ہے، اس کی سنت والی حیثیت ہے۔ تو اس لیے ایسا مریض جس کو ڈاکٹر نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ فلاں دن آنا ہے، اگر وہ اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اعتکاف کے دوران وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے اس کے لیے اعتکاف نہ کرنا، ایسے مریض کے لیے اعتکاف نہ کرنا بہتر ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ان کا نام ہے عبد الرشید، یہ تحصیل صفدرآباد سے ان کا تعلق ہے۔ مسجد کے کمرے میں اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کمرے کا دروازہ مسجد میں ہی کھلتا ہے۔ کمرے میں اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھنا کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، تو کمرہ مسجد سے ایک الگ چیز ہے، تو اس لیے کمرے میں اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے تو وہ کمرہ مسجد شمار نہیں ہوگا، یا تو وہ مسجد کا سٹور بنایا گیا ہے یا امام مسجد کے لیے بیٹھنے کی جگہ، ملاقات کی جگہ بنائی گئی ہے، تو وہ مسجد والی اس کی حیثیت نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ جو مسجد میں اعتکاف پر بیٹھتے ہیں ان کے پاس ان کے اکثر بچے آ جاتے ہیں، کھیلتے ہیں یا ان کے پاس رہتے ہیں، یا رات کو بھی وہ اپنے پاپا کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ وہ سونا پسند کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ مسجد میں آ کے تو پھر مسجد میں گھر والا ماحول بن جائے گا، تو یکسوئی نہیں رہے گی، عبادت کا مقصد، اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا پھر۔ لیکن اگر بچے آتے ہیں ویسے ملنے کے لیے کہ پاپا کو ملنے کے لیے جانا ہے، تو اعتکاف میں کی حالت میں وہ مل سکتے ہیں بچے، اور اگر بیوی بھی آ کر ملنا چاہے تو اعتکاف کی حالت میں ملاقات کر سکتی ہے۔ جن کا ملنا ضروری ہے وہ آ کے مل سکتے ہیں، لیکن اگر بچے روٹین بنا لیں، آتے جاتے رہیں، تو پھر اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ملاقات کی حد تقریباً کتنے؟ چند مختصر سی ملاقات، ضروری ملاقات جس میں کچھ پوچھنا، گھریلو مسائل، ضروریات کے جو مسائل ہیں، قرض لینے دینے کا یا کاروبار کے معاملات میں مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو اعتکاف پر بیٹھا ہے، اگر کوئی عزیز فوت ہو گیا تو اس کے جنازے کے لیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ جا سکتا ہے یا؟ معتکف کے لیے
جنازے میں جانا ضروری نہیں ہے. اگر جنازے کے لیے جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کوئی گھر کا فرد فوت ہو جائے جس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے، اس کے لیے تو اعتکاف سے اٹھنا پڑے گا. تو جتنے دنوں کا اعتکاف رہ جائے گا جنازے کے لیے یا تدفین کے لیے جائے گا، کوئی گھریلو عزیز ہے تو اس کے لیے وہ جا سکتا ہے، لیکن اعتکاف ختم ہو جائے گا جانے سے. جتنے دنوں کا اعتکاف باقی ہے رمضان کے بعد نفلی روزے کی نیت کر کے اتنے دنوں کا اعتکاف اس پر فرض ہوگا. اگر کسی کے روزے مکمل نہیں ہیں، یعنی کہ اس نے روزے چھوڑے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے؟ یہاں روزے اگر تو چھوڑے ہیں بیماری کی وجہ سے اور اب حالت بہتر ہو گئی ہے تو اب رمضان شریف میں وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے، طبیعت اس کا ساتھ دیتی ہے، اسے یقین ہے کہ میں اعتکاف پورا کر سکوں گا، تو پھر وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. لیکن وہ جو روزے رمضان شریف کے رہ گئے ہیں رمضان کے بعد ان کی قضا لازم ہے. جی ضرور. اور جو ادھر مسجد میں اعتکاف پر بیٹھتے ہیں تو ایک مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، یعنی کہ بیچ میں کافی سفر بھی ہے، تقریباً کلومیٹر کا لگا لیں، یا ایک یا دو گاؤں چھوڑ کے تیسرے گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس ڈیرا ہے تو ڈیرے پر جمعے کا انتظام نہیں. ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ہے ایسا جگہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہ اس کے قریب ہے تو پھر جمعہ کے لیے وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ جمعہ حاجت شرعیہ ہیں. اگر زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو پھر قریب کا گاؤں ہے، قریب کوئی جامع مسجد ہے تو اس میں جمعہ کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اتنے وقت میں جائیں کہ وہ خطبہ سن کے جماعت کے ساتھ شامل ہو سکے. لیکن سنتیں پڑھ کے جائیں، پہلے والی سنتیں پڑھ کے جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز فرض ادا کر کے تو واپس آ کے سنتیں اپنی اعتکاف میں پوری کریں. اور اگر وہ پہلے چلا جائے جا کے تقریر سنیں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف میں فرق آ جائے گا. صرف اتنے وقت میں جائے کہ خطبہ سن کے جماعت میں شامل ہو جائے تو جماعت کے بعد فوراً واپس آ جائے اور آ کے سنتیں اپنے اعتکاف میں ادا کرے تو پھر جائز ہے. اور اگر فاصلہ زیادہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے، تو پھر جمعہ اس کے لیے واجب نہیں ہے. ایسے گاؤں ایسے دیہات میں رہتے ہیں لوگ کہ جہاں پر جمعہ واجب نہیں ہے تو وہاں پر وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اعتکاف میں ہی ظہر کی نماز پڑھ لیں گے. یہ تقریباً کتنا فاصلہ جو ہے، کیونکہ ہمارا جو گاؤں ہے نا اس کے ارد گرد تقریباً 7-8 ڈیرے ہیں تو ان پر جمعہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے گاؤں میں ہی جمعہ ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے نہیں، قریب ہو جس میں پہنچنے میں کوئی اذیت نہ ہو، دیر نہ زیادہ لگے. تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جی آسانی سے وہاں پر پہنچ سکتے ہیں، اگر موٹر سائیکل ہو تو جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ قرب جواری شمار ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہاں سے فروخ آباد چلا جائے تو یہ تو جائز نہیں ہے نا. قریب کے کوئی نہ کوئی ایسا شہر ہوتا ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، شہر یا گاؤں، مصر جامع جس کو کہتے ہیں، وہاں پر جمعہ واجب ہوتا ہے. تو جمعے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے قریب چلا جائے تو کوئی حرج نہیں. جی ضرور. اور اعتکاف کے حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو خاص پیغام ارشاد فرما دیں. اعتکاف کے آداب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. کچھ سالوں سے کچھ ایسی خبریں سننے میں مل رہی ہیں کہ اعتکاف والوں کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اعتکاف کے منافی ہوتے ہیں. بعض صورتوں میں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو بعض صورتوں میں اعتکاف وہ مکروہ ہو جاتا ہے. لہٰذا اعتکاف کی پابندیاں اور اعتکاف کے آداب مد نظر رکھنا ضروری ہے. تو زیادہ تر وقت ذکر و فکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، نفلی عبادت میں، درود و سلام میں صرف ہونا چاہیے. اور اگر اعتکاف والے مل کر محفل کر لیتے ہیں درود و سلام کی تو یہ بھی جائز ہے، محفل ذکر کر لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. باقی دنیاوی کاموں کے لیے اعتکاف میں ایک منٹ بھی صرف نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ابھی سوال آیا تھا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو اعتکاف والے حضرات اوپر کپڑا لے لیتے ہیں، چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ڈھانپنا چاہیے یا کچھ ہوتے ہیں وہ نہیں ڈھانپتے؟ کچھ یہ سوال بھی بڑا ضروری ہے
جی اب یہ اس ٹرانسمیشن کے دوران جو سوالات آ رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ الحمدللہ چشتی میڈیا کی یہ رمضان ٹرانسمیشن اور جتنا بھی یہ ہمارا سلسلہ ہے اس کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، اور الحمدللہ بڑے شوق کے ساتھ ہمارا یہ ٹرانسمیشن کا پروگرام دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو سوال کیا ہے؟ جو چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں ہاں جی، اعتکاف والے حضرات، اعتکاف کے لیے چہرے کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ مسجد میں پردے کے اندر اور پردے سے باہر اعتکاف ایک جیسا ہے۔ اگر تو پردے سے باہر نکل کے معتکف پردہ کر لیتا ہے، جو اعتکاف والا پردہ ہے، اس سے باہر نکل کے اپنے چہرے پہ رومال لے لیتا ہے، پردہ کر لیتا ہے اس نیت سے کہ لوگ میرے ساتھ گفتگو نہ کریں، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ معتکف ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ پردہ کرنا، چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ یہ معتکف ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اس سے کوئی سوال نہیں کرنا، تو پھر چہرہ ڈھانپنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ضرور، سوال تقریباً اب ختم ہو گیا، تو اور ہم اپنے ناظرین اور سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے اس روحانی، علمی، سماجی، رفاہی مرکز کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں اور ٹرانسمیشن کو بڑے محبت سے دیکھتے ہیں، تو ہمارا یہ پیغام بھی ان تک اس ذریعے پہنچ رہا ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جناب حافظ مزمل صاحب اس کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔